آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 92 اور 93 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ ولا على الذين، اور نہ ان لوگوں پر کہ اذا ما اتوک، جب وہ آئے آپ کے پاس، لتحملهم، تاکہ آپ انہیں سواری دیں۔ فرمایا ولا علی الذین اذا ما اتوک، یہ مخلص مسلمانوں کے ایک اور گروہ کا ذکر ہے جن کے پاس اپنی سواریاں نہیں تھیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سواریاں لینے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تمہیں سواری دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس پر انہیں اتنا صدمہ ہوا کہ وہ رونے لگے اور ایسے روئے گویا آنکھیں پانی کے چشمے بن گئیں جن سے آنسوں کی نالیاں رواں ہوں، کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں کہ ہم جہاد میں شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں بھی گناہ سے بری قرار دیا کہ ان لوگوں پر اعتراض کا کوئی راستہ اور کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ محسنین ہیں۔ ایسے اس پر ان لوگوں کو خلوص کے ساتھ غور کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا آخرت کے خزانوں کے مالک اور مختار کل ہیں۔ یہ حضرات آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان کا ترجمہ کیا کریں گے؟ لا اجد ما احملکم علیہ، میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں۔ ان بھائیوں کو اللہ کا خوف کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو مالک الملک اور مختار کل کہہ کر اللہ کا شریک بتانے سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ گناہ اللہ کے ہاں کسی صورت قابل معافی نہیں ہے۔ قلتا، تو آپ نے کہا، لا اجدو، نہیں میں پاتا، ما، ایسی چیز کے احملکم، میں سوار کروں تمہیں، علیہ، اس پر، تولو، تو وہ لوٹے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے لوگوں کو اپنے ساتھ جہاد میں جانے کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ان میں عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں کوئی سواری عطا کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے کیونکہ جہاد سے رہ جانا ان پر بہت گراں گزرا تھا اور ان کے پاس زیادہ راہ بھی نہ تھا، نہ سواری تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جہاد پر حرص کی وجہ سے ان کے عذر میں یہ آیتیں بیان فرمائیں۔ وَأَعْيُنُهُمْ، جبکہ ان کی آنکھیں، تفیض، بہتی تھیں، من الدمع، آنسوں سے، خزانا، اس غم سے، اللہ یجدو، کہ نہیں وہ پاتے، ما ینفقون، جو وہ خرچ کریں۔ اس آیت میں ایسے حقیقی مومنوں کا ذکر ہے جن کے لیے شرعی عذر موجود تھا، یعنی اتنے طویل سفر کے لیے سواری کا بندوبست نہ تھا، تاہم وہ جہاد پر جانے کے لیے بے چین تھے۔ وہ درخواست لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس گئے، آپ سواری کا کوئی بندوبست کر دیجئے۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اس وقت سواری کا کوئی بندوبست نہ تھا، لہذا آپ نے انہیں جواب دے دیا، جس سے انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور وہ صدمہ صرف یہ تھا کہ شاید اب ہم جہاد پر نہ جا سکیں گے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول کے واقعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذبہ جہاد
شوق عبادت ذوق اطاعت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو منافقین ہیں جو قدرت ہونے کے باوجود جھوٹے ہیلے بہانے کر کے جہاد سے جان چھڑاتے ہیں، اور ایک طرف یہ کامل الایمان مخلص غلام ہیں، عاشق ہیں جو شرم رخصت اور اجازت ہونے کے باوجود جہاد نہ کر سکنے اور اس عبادت میں شریک نہ ہو سکنے کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی ایسا ذوق شوق عطا فرما دے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی نے مجھے آپ کی خدمت میں سواری مانگنے کے لیے بھیجا۔ میں نے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھی نے مجھے سواری طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہ دوں گا۔ آپ اس وقت غصے میں تھے مگر میں سمجھا نہیں، میں غمگین ہو کر واپس آیا اور اپنے ساتھیوں کو آپ کی انکار کی اطلاع دی۔ مجھے ایک تو یہ غم تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سواری نہ دی، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائیں۔ مجھے واپس آئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے سنا بلال مجھے پکارے ہیں۔ میں نے جواب دیا تو کہنے لگے، چلو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ کے جوڑے ہیں، 6 اونٹ لے لو اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ یہ اونٹ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے تمہیں سواری کے لیے دی ہیں، انہیں کام میں لاؤ۔ اور بخاری ہی کی ایک دوسری حدیث میں یہ تفسیر بھی موجود ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ آپ نے تو سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی۔ آپ نے فرمایا، جب مجھے بہتر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ انما السبیل، گرفت کی راہ تو صرف علی الذین، ان لوگوں پر ہے جو یستاذنونک، آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ فرمایا انما السبیل علی الذین، یعنی مقصد ان لوگوں پر ہے جو جہاد میں جانے کی قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے رخصت مانگتے ہیں۔ یہ منافقین ہیں جن کا تذکرہ آیت نمبر 86-87 میں گزرا۔ یہاں دوبارہ ان کا ذکر مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں ہوا ہے کہ تتبین الاشیاء بازدادها، یعنی چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ خوالف خالفۃ، پیچھے رہنے والے مرد، عورتیں، بچے، معذور اور شدید بیمار اور بوڑھے ہیں جو جنگ میں شرکت سے معذور ہیں۔ لا یعلمون کا مطلب ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ پیچھے رہنا کتنا بڑا جرم ہے، ورنہ شاید وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیچھے نہ رہتے۔ وہم، حالانکہ وہ اغنیاء، مالدار ہیں، رضو، وہ راضی ہو گئے، بیان اس بات پر کہ یکونو، کہ وہ ہو جائیں، مع الخوالف، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، وطبع اللہ، اور اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم، چنانچہ وہ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ ان آیات میں جہاد سے معذور افراد اور سواری موجود نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو پانے والے افراد کی غمزدہ کیفیت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم ایک زندہ جاوید کتاب ہے اور انسانی زندگی سے متعلق سارے معاملات میں جامع رہنمائی فراہم کرتی ہے، لیکن بسا اوقات کوئی بات ایسے وقت میں سامنے آتی ہے جو حالات و واقعات پر اس طرح صادق آ رہی ہوتی ہے کہ انسان اش کر اٹھے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جن مخلفین یعنی جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کا ذکر ان آیات میں ہے، کہیں ان میں ہمارا شمار نہ ہو جائے، الیاذ باللہ العظیم۔ یہ سارا جو سیاق و سباق چل رہا ہے یہ غزوہ تبوک سے متعلق ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سے غزوات ہوئے، مثلا بدر ہوا ہے، احد ہوا ہے، احزاب ہوا ہے، خیبر ہوا ہے، فتح مکہ ہوا ہے، غرض بہت سے غزوات ہوئے ہیں، اور ان غزوات میں بھی منافقین کی رشد دوانیاں جاری رہی ہیں۔ بدر کے لوگوں کو بہت طعنے دیے گئے کہ ہمارے ساتھ ہوتے تو قتل نہ ہوتے، احد والوں کو کہا گیا ہماری بات مانی جاتی تو شکست نہ ہوتی۔ اس کا تھوڑا تھوڑا ذکر قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر فرمایا ہے، لیکن منافقین کا تذکرہ اور جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں پر نکیر جس تفصیل کے ساتھ، جس وضاحت کے ساتھ اور جن شدید الفاظ میں غزوہ تبوک کے سلسلے میں سورۃ توبہ میں ہے، وہ اور کہیں
ہی نہیں ملتی، یعنی کسی غزوے میں شامل نہ ہونے پر کسی کے اوپر اتنی سخت پکڑ کی گئی ہو اور اتنی وعیدیں سنائی گئی ہوں، یہ بات اور کسی غزوے میں مجھے یاد نہیں پڑتی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ تبوک کا یہ غزوہ پہلی بار جزیرہ عرب سے باہر نکل کر ایک بڑی طاقت کے مقابلے کے لیے برپا ہوا تھا۔ وہ بڑی طاقت جس کا اگر اس طرح مقابلہ نہ کیا جاتا جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ بڑی طاقت آ کر پورے جزیرہ عرب پر غالب آ سکتی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جزیرہ عرب سے باہر کی طاقتوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دھاک بٹھانی مقصود تھی۔ اس دھاک بٹھانے کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایک فرد جانثاری کا معاملہ کرے اور جانثاری کے ساتھ شریک ہو، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع پر جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی جو گرفت فرمائی ہے اور کسی غزوے میں پیچھے رہنے والوں کی نہیں فرمائی۔ ایک بات تو یہاں یہ سمجھ آتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے قرآن کریم کی ان آیات میں وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں اور جن کا سلسلہ آگے بھی چل رہا ہے، کیا یہ صرف ایک داستان کے طور پر ہمیں سنا دی گئی ہیں کہ ایک غزوہ ہوا تھا، اس میں کچھ لوگ شریک ہوئے تھے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے؟ کیا یہ محض ایک داستان ہے جو سنائی جا رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ محض ایک داستان نہیں، قرآن کریم کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے خود ہمارے اپنے طرز عمل میں ہدایت کا سبب نہ ہو۔ چنانچہ یہ ساری اس لیے تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ہم کان کھڑے کریں، یوں کان کھڑے کریں کہ جب کبھی ایسا موقع آ جائے جہاں کفر اسلام کا معرکہ ہو اور جہاں مسلمانوں کو طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہو، تو اس موقع پر ہر انسان کا یہ فریضہ بنتا ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جس طرح ممکن ہو اس عظیم جہاد کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے، جس طرح بھی اس کے لیے ممکن ہو۔ اگر بذات خود شریک ہونا ممکن ہو تو بذات خود شریک ہو، اگر وہ بذات خود اس کا شریک ہونا ممکن نہ ہو اور ان کو مال کی ضرورت ہو تو مال سے تعاون کریں اور ان کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل سے غزوہ تبوک کے احکام تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسا جہاد ہو رہا ہے جس میں بیت المقدس خطرے میں ہے، بلکہ اس پر تسلط قائم ہو چکا ہے اور اس کے نتیجے میں دشمن اور آگے بڑھ کر پوری امت مسلمہ کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ آیتیں ہمیں یاد دلا رہی ہیں کہ ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اگر یہ سب واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم اس کو بس ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر کے گزر جائیں گے کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو مجھے اندیشہ ہے کہ جن مخلفین یعنی پیچھے رہ جانے والوں کا ذکر ان آیات میں ہے کہیں ان میں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ الیاذ باللہ، یہ آیات میں ایک داستان بیان نہیں کر رہی بلکہ ایک سبق دے رہی ہیں، اور ہر موقع پر ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ ان سے اپنے موجودہ حالات کا سبق لے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم اپنے راستہ میں ہمیں بھی کفار سے جنگ جہاد نصیب فرما اور ہمیں اپنی نصرت سرخوری عطا فرما اور کفار کو ذلیل خوار خاسر ناکام فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔